علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں اور کون کون سے؟ ماشاءاللہ آپ کا سوال بڑا پیارا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کے 10 دن، اس کے بعد بیچ کے 10 دن، پھر اس کے بعد آخر کے 10 دن۔ سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اب پہلا عشرہ ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے عشرے کی قدر کی، رحمت والے۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھی، سنتیں بھی ادا کی، اور اس کے ساتھ روزے بھی رکھے۔ یعنی روزہ جس طرح طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں، اسی طرح زبان کا بھی روزہ رکھا، غیبتیں نہیں کی، جھوٹ نہیں بولے، لڑائی نہیں کی، کسی پہ الزام تراشی نہیں کی، اور اسی طریقے سے آنکھ کا بھی روزہ رکھا۔ آنکھ کا غلط چیزوں کا میں استعمال نہیں کیا، یعنی جیسے غلط ویڈیوز نہیں دیکھے، اس کا بھی۔ اسی طریقے سے کانوں کا بھی روزہ رکھا کہ کانوں سے غلط چیزیں سنی نہیں، گانے وغیرہ نہیں سنے، اللہ کی نافرمانی نہیں سنی۔ اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا بھی روزہ، غلط چیز چھوئی نہیں۔ اسی طرح پیروں کا بھی روزہ کہ اپنے پیروں سے غلط جگہ گئے نہیں۔ تو ان تمام سارے کے سارے اعضاء کو اللہ کے حکموں میں استعمال جس شخص نے کیا ہے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس نے رمضان کی قدر کی۔ اسی طرح تراویح پڑھی اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنائی، یعنی تراویح کا پڑھنا ثواب کی چیز ہے۔ سارے ائمہ کے نزدیک تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اب اس تراویح میں جو شریک رہا تو اس نے پہلے عشرے کی قدر کی، دعا و مناجات کی، اس نے پہلے عشرے کی قدر کی۔ جو تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا رہا بندہ یا بندی، اس نے پہلے عشرے کی قدر کی۔ افطاری سے پہلے جو اللہ کے حضور روتا رہا، حمزہ بھائی، جو اللہ کے حضور روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا، آخرت کو یاد کر کے روتا رہا، دنیا کی تمام چیزیں اللہ سے مانگتا رہا، اس نے پہلے عشرے کی قدر کی ہے۔ اسی طرح پہلے عشرے کی جس نے تراویح میں قرآن سنا اور ساتھ میں قرآن پڑھتا بھی رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن اچھا پڑھتا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی صفات کے ساتھ پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کے پڑھنے کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن ایسا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنے، اور یہ خوشیوں کی بات ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلا عشرہ گزارا ہے، اس کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے روزے چھوٹ گئے، اللہ نہ کرے ذکر و اذکار میں کمی آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی کوتاہی ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اب اور بھی عبادات کی طرف، دعا مناجات کی طرف بڑھ جائے حمزہ بھائی، اور بڑھ کر فوراً اللہ کے اس رحمت والے عشرے کی تلافی کے لیے دوسرے عشرے کی قدر کر لے، دوسرے عشرے کی قدر کر لے۔ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، خوب استغفار پڑھ رہا ہو، اپنی عبادات پر نظر رکھے۔ نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہو، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، تراویح ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اب تراویح پڑھ لیے، اب تراویح پڑھنے کے بعد میں کیا ہوا؟
तरावी पढ़ने के बाद में सोचे तरावी में कुरान सुन लिया, अब सोचते हैं मसला ख़त्म है। नहीं, मसला ख़त्म नहीं है। कुरान पाक आपने मुकम्मल सुना है, अभी मुकम्मल तरावी चांद रात, ये ईद की चांद रात है, तब तक मुकम्मल तरावी बाकी है। इसलिए ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। रमज़ान मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत वाला है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी वाला है। इसलिए अल्लाह के हुज़ूर खूब दुआओं का एहतमाम हमें करना है। मर्दों को, औरतों को, अपने बच्चों बच्चियों को भी दुआओं का एहतमाम कराइए। पहला अशरा गुजर चुका है और 20 दिन बचे हैं रमज़ान के। खूब कद्र कर लें, खूब कद्र कर लें। हमारी इबादत बढ़ जाए, हमारी दुआ मुनाजात बढ़ जाए, हमारा ज़िक्र और अस्कार बढ़ जाए, तहज्जुद में उठना बढ़ जाए, नफली नमाजों की कसरत बढ़ जाए, इफ्तार से पहले दुआओं का एहतमाम बढ़ जाए। ये सब कुछ करना है हमजा भाई। जज़ाकमुल्लाह खैरा। शुक्र अल्लाह।